مصنوعی آکسیجن سلنڈر یا نیبولائز لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ مختصر جواب تو اس کا یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک، کیونکہ یہ نہ یہ کھانا ہے نہ یہ پینا ہے، اور روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ کھانے سے ٹوٹتا ہے، پینے سے ٹوٹتا ہے، تو یہ وہ آکسیجن ہے یا انہیلر ہے، دوسری اس طرح کی جو ذرائع ہوتے ہیں، ایک ہوا کی صورت ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، جی یعنی اس میں کوئی آپ کو ایسی انرجی نہیں ملتی، ایسی طاقت نہیں ملتی کہ جس سے آپ کے روزے پہ اثر آئے، یہ آپ کے لیے ایک قسم کی ضرورت ہے، دوائی ضرورت ہے۔ پھر یہ جو آکسیجن ہے اس کا تعلق بھی وہ پھیپھڑوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ معدے کی طرف تو جاتا بھی نہیں، غذا سے اس کا غذا والی صورت نہیں بنتی۔ صورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، شوگر کے مریض اگر انسولین انجیکشن لگائیں تو روزے کا کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ بالکل وہی حکم ہے جو ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا ہے اچھا، کہ یہ انسولین بھی بیماری کو روکنے کا ایک سبب ہے، یہ کوئی غذا نہیں ہے کہ جس سے جسم میں طاقت آئے، یا غذا کے حکم بھی نہیں ہے، جی، اس لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان تمام شکوک و شبہات سے بچنا ہے جی، تو صبح سحری کے ٹائم لگا لیں، کھانا تو اس وقت ہی کھانا ہے نا، اور دوسرا افطاری کرے تو اس وقت لگا لیں، درمیان میں تو میرا انسولین لگانے کی ضرورت بھی نہیں، 2 ٹائم کھانا کھانا، 2 ٹائم انسولین لگا لیں، تو سارے اختلافات سے بھی بچ جائیں گے۔ جو علماء کرام کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا، وہ ان کا موقع بھی ٹھیک ہے، تو جو نہیں کہتے وہ ٹوٹتا ہے، ان کا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ سحری اور افطاری 2 ٹائم انسولین لگا لیں، تو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی سے رکھے سب کو، تو یہ اچھا ہو جائے گا، بہترین ہو ٹھیک جائے ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر انسولین انجیکٹیبل نہیں ہے، وہ ٹیبلٹ کی صورت میں ہے لیکن وہ آپ کو لینی ضروری ہے، پھر کیا کہیں گے؟ ہاں جی، پھر وہ مفتی صاحب نے بھی کہا نا کہ معدے میں جب چلی گئی معدے میں کوئی جائے گا چیز تو پھر یہ خوراک کے حکم میں ہو جائے گی، تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، دار ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں اگر روزہ نہیں کوئی رکھ سکتا تو پھر فدیہ ہے، تو وہ فدیہ اللہ دے تعالیٰ دے، اللہ نے جب سہولت دی ہے بیمار آدمی کو، مریض کو رخصت دی ہے، تو اللہ کی رخصت کو قبول کرنا بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو کہ اللہ نے ایسے رخصتیں دے دی ہیں، سہولتیں دے دی ہیں، تو ان پر عمل کریں تو اللہ وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری رخصت کو قبول کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بیمار آدمی جو اس کا جی وہ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح عزائم پر، عزیمت والے مسائل پر عمل کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، اس طرح رخصت پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتا ہے، تو یہ رخصت ہے نا، کتنے مہربان ہیں۔ ہاں جی، ماشاء اللہ۔ تو یہ بعض اوقات نا ہم اپنے اوپر سختی کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، سفر کے دوران تنگی ہوتی ہے، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیمار ہے، بیماری اور یہ شوگر کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا شدید ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یار دل نہیں مانتا، میں نے روزہ رکھنا ہی ہے، وہ تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے، تو نہیں، جب اللہ نے ایک اجازت دی ہے تمہارے لیے تو فدیہ دیتے رہو، اور باقی جو اعمال ہے تراویح پڑھو، قیام اللیل بھی کرتے رہو، تلاوت بھی کرو، جو ذکر اذکار ہے وہ سارے پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرو۔ ہاں یہ کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے لیے عذر ہے، تو اس میں اجازت ہے، کھاؤ پیو۔ ہم بحیثیت قوم نا افراط و تفرید کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے ہمارا ویسے ایسا؟ ایک طرف وہ ہیں جو معمولی بیماری پر جو اس کا کوئی روزے کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا، مثلا ایک بندے کو چوٹ لگ گئی ہے، اگر ہاتھ پر پٹی بندھی ہے تو اس سے روزے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میڈیسن لینی ہے تو صبح لے لے، شام کو لے لے، بس ٹھیک ہے، تو وہ روزہ چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ اور دوسری طرف وہ جس کی شوگر بالکل لو ہو گئی ہے اور جسم پھڑپڑا رہا ہے، اس کے منہ میں پانی ڈال، نہ میرا روزہ ہے، ہاں، وہ موت کو قبول کر لیتے ہیں اور روزے کی افطاری قبول نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اگر میری موت آتی ہے تو روزے کی حالت میں آنے دو، تو یہ غلط ہے۔ اچھا، کہیں یہ خودکشی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہیں یہ خودکشی نہ بن جائے، تو اس لیے جب اللہ نے مریض کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، تو اسپیشل ڈسکاؤنٹ، ہر معاملے میں ڈسکاؤنٹ ڈھونڈتے ہیں، ہاں جی، اور جس میں اللہ نے دی ہے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ اچھا سر، ایک اسکول آف تھاٹ، مجھے میری تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کیونکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہمیں ملتے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ نے رخصت دی ہے، بڑی خوبصورت، بڑا مہربان ہمارا رب، وہ کہتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، اس کو سہولت دے دے۔ دوسری طرف شاید ہمارا جذبہ ہوتا ہے یا ایمان کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ میرے پہ یہ تکلیف تو آئے گی لیکن میں نے روزہ رکھنا ہے، یا میں نے یہ تاثر، ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہیں،
جی مدینے کی دھوپ بھی کڑاکے دار ہوتی ہے، جی بڑی شدید ہوتی ہے، 50 پلس اور 50 کے اراؤنڈ اباؤٹ تو درجہ حرارت ہوتا ہے گرمیوں میں. تو آپ نے دیکھا کہ شدت کی گرمی میں کھڑا ہے اور چپ ہے، بولتا بھی نہیں ہے، بیٹھتا بھی نہیں ہے، سائے میں بھی نہیں آتا. پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی آپ کے صحابی ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ آج روزہ رکھیں گے دھوپ میں کھڑے ہو کر، اچھا سائے میں بھی نہیں آئیں گے، بیٹھیں گے بھی نہیں، کسی سے بات چیت بھی نہیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا اس طرح کی مشقت سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ جی تم اپنے جسم کو اس طرح کی سزا دے رہے ہو، عذاب دے رہے ہو، تکلیف پہنچا رہے ہو، اللہ کو اس مشقت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اسے کہو کہ سائے میں آ جائے، بیٹھ جائے، ضرورت کی بات بھی کرے اور روزہ اپنا پورا کر لے. تو سہولت ہے. اللہ رب العزت نے مشقت میں اس طرح نہیں ڈالا کہ خام خواہ کہ آپ نے اوپر مشقت ڈال لیں. جتنی سی جسم برداشت کر سکے آسانی سے وہ تو ہے ہی. مثلا سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر وضو کرنے میں مشقت ہے نا، لیکن یہ حکم ہے، یہاں پر اتنی سی برداشت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب روزہ کو اگر آسانی سے رکھ سکتا ہے اور پورا کر سکتا ہے تو الحمدللہ. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں روزہ رکھو تو بہتر ہے. لیکن جس بندے کی اثر کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پورے گھر والے افراتفری کا شکار ہیں، ایمبولینس بلا رہے ہیں، 112 کو فون کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سب کو بھی آسانی کے ساتھ بات کرنے دے اور خود بھی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا دیگر کئی باتیں ہیں وہ کرے. ٹھیک ہے. دونوں مفتیاء کرام کا یہی موقف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہوئی ہے تو اس سہولت کو دینے والا رب سب سے عظیم اور بڑا ہے، تو اس کو لے لینا چاہیے. ٹھیک.